اچھا سر، آج تبلیغ کے رویے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، سمر عباس صاحب ہیں، وہ کسی محفل میں بیان کر رہے تھے، تو ان کا طریقہ کار جو ہے نا بیان کا کچھ ایسے ہی ہے کہ وہ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں، اور پنجابی یہ ہیں وہ تو پنجابی میں گالیاں بھی دے دیتے ہیں، وہ الٹے سیدھے کلمات کہہ دیتے ہیں، اور مطلب وہ خیال نہیں کرتے کہ تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ وہ تبلیغ کے انداز کو نہیں سیکھنا چاہتے اور تبلیغ کا انداز اپنانا نہیں چاہتے، بس وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں، گالیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں بیانات کے اندر۔ پھر ہمارا فقدان یہ ہو گیا کہ آج کے دور میں کہ اپنی گالیوں کو قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر گستاخ رسول ہے تو بھائی اللہ نے بھی تو قرآن میں اس کو کہا ہے کہ وہ اپنی اصل ماں کا نہیں ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، پیدائش میں خطا ہے، وہ حلال کا نہیں ہے۔ وہ دلائل پہ قرآن سے لا رہے ہوتے ہیں، حدیث سے لا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پر نظریات عقائد غلط بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسلام بھی جو ہے نا وہ تھوڑا اس طرف آ جاتا ہے کہ جو نان مسلم ہیں یا آج کل جو اسلام پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ سر، کیا ہم لوگوں کو تبلیغ کا انداز اپنا درست نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں اس کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ بالکل، قرآن پاک آپ کو تبلیغ کا طریقہ بھی بیان کرتا ہے، تبلیغ کے مراحل کو بھی ذکر کرتا ہے، اور ہر چیز، ہر جو مرحلہ ہے اس کا کیا محل ہونا چاہیے، ہر چیز کو قرآن پاک ذکر کرتا ہے۔ اصل میں ہم بہت سی چیزوں کو ایسا مکس کر دیتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا، یہ مختلف سٹیجز ہیں جس کو میں سمجھاتا ہوں۔ پہلا مرحلہ ہے کسی بھی نبی کا اور کسی بھی رسول کا جب اپنی قوم کی طرف بعثت ہوتی ہے، تو اب آپ نے دعوت دینی ہوتی ہے، اور یہ دعوت چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے اس وقت تک جب تک وہ قوم اس نہج کے اوپر نہ آ جائے کہ جس پر رسالت کی، حجیت کی جو شرائط اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں وہ تمام پوری نہ ہو جائے۔ جب وہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ کا قانون ایسا ہے کہ چاہے اس وقت رسول تشریف فرما ہوں یا چاہے نبی ہوں، جب وہ شرائط پوری ہو جائیں گی تو اللہ کی طرف سے پھر ان کی گرفت ہو جاتی ہے اور ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ کی طرف سے براہ راست آتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد سے پھر جہاد کے ذریعے، تلوار کے ذریعے سے اللہ ہی کا عذاب اسی کے اذن سے، اسی کے حکم سے آتا۔ یہ دو مرحلے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا مرحلہ دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے، لوگوں پر حق واضح کرنے کا ہے، دین کی طرف بلانے کا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس وقت رسالت کی شرائط، حجیت رسالت کی شرائط پوری ہو جائے، اس کے بعد عذاب الہی کا ہے۔ یہاں کے بعد جو عذاب الہی کا سلسلہ ہے، چونکہ اس میں سختی ہوگی، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، لیکن اس سے پہلے کا جتنا بھی مرحلہ یاد رکھیے گا دعوت کا، وہ نہایت ہی احسن انداز کا ہوتا ہے، نہایت پیار کا، محبت کا، کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کا، یعنی دعوت دینی ہے اعلیٰ درجے پر تاکہ ان کو دعوت اثر کرے، وہ حق کو قبول کرے۔ دوسرا ہے جو مومنین ہیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اخلاق کا اور پیار کا اعلیٰ برتاؤ ہونا چاہیے، جو اللہ کے نبیوں کی اور رسولوں کی سنت رہی۔ دیکھیے گا قرآن پاک بہت اچھی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے فرمایا کہ آپ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ آپ فرعون کے پاس اور ان کے جو حواریین ہیں فرعون کے، ان سب کے پاس آپ جائیں اور دعوت دیں۔ حیرت والی بات ہے، اللہ نے غیب کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی دے دی تھی کہ فرعون ایمان نہیں لے کر آئے گا، اس پر حجیت رسالت کی تمام شرائط پوری ہوں گی، عذاب بھی آئے گا لیکن ایمان نہیں لائے گا۔ پھر بھی آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، چونکہ ابھی وہ مرحلہ ہے نا، ابھی وہ شرائط پوری تو نہیں ہوئی، وہ تو غیب کی خبر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قولا لہ قولا لینا، کہ جب آپ جائیں تو نرم لہجے میں، پیار اور محبت کے انداز میں آپ نے سب سمجھانا ہے، تاکہ اس کو وہ یہ ایک اثر رکھے اس کے، شاید کہ وہ ایمان لے کر آئے، ہو سکتا ہے کہ قبول کرنے والے قبول کریں۔ تو بہت پیاری رہنمائی قرآن پاک نے کی ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے یاد رکھیے گا، جسے ہم کہتے ہیں حجیت رسالت کی شرائط پوری ہو جانا، یہ علم غیب ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ چیز اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو بھی بتائی تو پتہ چلے گی، ورنہ کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکتی کہ کس پر حجیت رسالت قائم ہو چکی ہے یا نہیں۔ اسی کو اللہ قرآن پاک میں یوں ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے نبی ایسے تھے کہ کفار کو دعوت دے رہے ہیں، ان کی طرف سے اذیتیں بھی آ رہی ہیں، یہاں تک کہ نبیوں نے دعائیں بھی کی تھی، اللہ وہ کب وقت آئے گا کہ جب ان کو سزا پکڑ ہوگی، ان کی گرفت ہوگی، یعنی حجیت رسالت کی وہ شرائط کب پوری ہوں گی کہ ان پر عذاب اور گرفت آئے گی، پتہ از خود پتہ نہیں چلتا، کیونکہ معاملہ علم غیب کا، اس کی شرائط ہی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ علم غیب ہے،
لہٰذا آج کس پر حجیت رسالت قائم ہو رہی ہے، کس پر وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی، ہمیں تو پتہ چل نہیں سکتا۔ لہذا وہ سٹیجز جو حجیت رسالت کو ڈسکس کرتی ہیں ہم لوگ اس پر عمل کر نہیں سکتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ وہ معاملہ علم غیب کا ہے۔ ہاں احکامات اس کے کیا ہیں وہ قرآن نے واضح طور پر بیان کیے ہیں، یہ آج کا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی ذکر کریں گے۔ دوسری سختی کی جہت ہوتی ہے جب حاکم ہو وہ کیا کرے گا کہ اگر پورے ملک کے اندر ظاہر ہے وہ نرم بھی ہوتا ہے، حاکم سختی بھی کرتا ہے، سخت قوانین بھی بناتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا الذین یسعون فی الارض فسادا، کہ جو بھی فساد فی الارض کی طرف جائے گا، ایسے جرائم کرے گا کہ جس سے زمین پر ایک امن خراب ہو رہا ہے اور فساد ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا سخت سے سخت قوانین بنائے جا سکتے ہیں، سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، یہاں پر حجیت رسالت کا تعلق نہیں ہے، یہاں پر ہے زمین کے اندر امن کا۔ اگر زمین کے اندر کسی ایکٹیویٹی سے فساد پیدا ہو رہا ہوگا، حاکم اس کو ڈیل کرے گا، حاکم قوانین بنائے گا، حاکم اس کے اوپر سزا جاری کرے گا۔ تو یہ اس کا تعلق حجیت رسالت سے نہیں ہے، قوانین کے ساتھ ہے۔ ایک مرحلہ ہے حجیت رسالت کا، ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں، اور یہ ہے جو مرحلہ ہے یہ حاکم کا ہے کہ اس نے سزائیں جاری کرنی ہے۔ رہ گئے عام لوگ، عام لوگوں کا تبلیغ میں صرف اور صرف یہ کام ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ہم نے پیار سے، اخلاق سے اور محبت سے، اعلیٰ طریقے سے لوگوں کو پیغام دعوت دینی ہے، لوگ قبول کریں، اچھے دلائل سے دینی ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کا پورا خلاصہ جو میں نے ذکر کر دیا۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمر عباس صاحب نے وہ محفل کے اندر وہ حرکت کر دی، اکثر ہی ان کے بیانات میں ایسا ہوتا ہی ہے، وہ جس کے بھی پیچھے پڑتے ہیں تو وہ اتنا خطرناک پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ گالیوں پر اتر آتے ہیں، برے کلمات، بری مثالیں دے دیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ بھی عالم صاحب ہیں، تو انہوں نے ان کو روک کر کہا کہ بھائی پیچھے مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور تم کیسی بے شرمی والے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ وہاں پر مطلب وہ مردانہ کچھ بات چل رہی تھی، حلالی نہ ہونے کی بات چل رہی تھی، تو اس کی طرح انہوں نے گفتگو کی۔ تو کیا ایک عالم کا ایسا رویہ ہونا چاہیے محفل کے اندر؟ نہیں، بالکل عالم کا کیسے، اس کو کیسے آپ قبول کریں؟ یہ رویہ ان کو برا لگا تو انہوں نے آگے سے ریئیکٹ کیا نا کہ بھائی ماں بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ آپ نے کسی کو آپ کو لگ رہا ہے کوئی غلط ہے، اس کی اصلاح ہو جائے تو سر اس طرح غصے سے اصلاح نہیں ہوتی، غصے سے ضد بازیاں پیدا ہوں گی، میرے گالم گلوچ کے لہجے کے اندر آنے سے سامنے والا کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرے، وہ غلط بھی ہوگا تو ڈٹ جائے گا۔ اور کسی کو اپنا بنانے کے لیے اخلاق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، دلائل میں وزن پیدا کیا جاتا ہے۔ اب دلیل اتنی مضبوط دیں، کوئی پاگل ہے اس دلیل کو رد کرے گا؟ آپ اپنی دلیل میں وزن پیدا، غصہ اپنا دلیل پہ نکالیں، شخصیات پہ غصہ نہ نکالیں۔ اکثر ہمارے استاد جملہ بولا کرتے تھے کہ بیٹا غصہ دلیل پہ نکالو، شخصیات پہ نہ نکالو۔ آپ کو جتنا غصہ اگر کسی شخصیت پر ہے اتنا غصہ اپنی دلیل کو مضبوط بنائیں، کیوں نہیں قبول کریں گے سامنے والے؟ اچھا، وہ ان کی اصل میں میرا خیال سے وہ انجینئر صاحب سے بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے وہ بیان کر رہے تھے کہ وہ پنڈی کا وہ ایک ایسا ہے، مطلب اس کا نام انہوں نے برا رکھ دیا تھا۔ اب سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے حوالے سے مسلمان یہ سخت ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں دیکھا جائے تو بڑے آپس میں رحم دل ہیں۔ تو یہ نظارہ یہاں پر نظر نہیں آتا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ تبلیغ دوسروں کے لیے رکھ دی ہم لوگوں نے، بھئی قرآن تمہارے لیے ہے، ہم بیان کر کے آئیں گے، تمہیں قرآن کی آیتیں سنائیں گے، حدیثیں سنائیں گے، تم اپناؤ، ہم آپس میں بھلے گالیاں دیں، بد زبانی کریں، جمعے کے بیانات خراب کریں اور ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی کریں، ہم بھلے کرتے رہے، ہم معصوم ہیں، تمہارے لیے تبلیغ ہے۔ یہ کیا طریقہ کار؟ ہم نے قرآن پاک سے ہدایت لینی ہے۔ ہدایت کہتے ہیں آپ کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، نظریات ٹھیک ہوں، تصور ٹھیک ہوں، عمل ٹھیک ہو، یہ دو چیزوں کا نام ہدایت ہوتا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لینی ہے، جو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، ہمارے پاس تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، قرآن پاک میں آپ تھوڑا سا غور کریں، ابھی کفار کی بات میں نہیں کر رہا، جو مومنین ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ قرآن میں حکم کیا دے رہے ہیں معلوم آپ کو؟ نمبر ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان لے کر آ چکے ہیں آپ اپنے پر بچھا دیں ان کے لیے۔ اتنی اعلیٰ تشبیہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی جگہ بھی اللہ نے فرمایا
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیجیے۔ یہ حکم اولاد کو ماں باپ کے لیے اللہ نے دیا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ، یعنی اپنے ماں باپ کے لیے پروں کو بچھائیں۔ یہ حکم بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا مومنین کے لیے آپ نرم ہو جائیں، بالکل نرم ہو جائیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، اگر آپ سخت دل ہوتے کوئی آپ کے پاس نہ آتا، آپ نرم دل ہیں اس لیے لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کیسی پیاری قرآن کی آیت ہے۔ چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رؤوف کوئی نہیں، رحیم کوئی نہیں۔ سر اس کا نظارہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انسان قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا سبحان اللہ نعمت سے نوازا ہمیں۔ میں مثال آپ کو دوں، کوئی دنیاوی پریشانی ہو، کسی صحابی کو دینی پریشانی ہو، وہ صحابی اپنے منہ سے بولے یا نہ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محسوس کرتے تھے بڑھ کر اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے بڑھ جاتے۔ اتنے نرم دل نبی پاک علیہ السلام ہوئے مومنین کے حق میں، کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے یہ نہ دیکھا کبھی بھی نبی علیہ السلام۔ چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ چیز ایک سمجھ میں آئے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے آپس میں۔ دنیا دیکھ کے حیران ہونی چاہیے یار مومنین ایسے ہوتے ہیں، آج دنیا دیکھ کے نفرت کر رہی ہے ہم سے۔ ابو ہریرہ، بخاری کی روایت کا مفہوم ہے، ابو ہریرہ ایک دفعہ بھوک میں تھے اور اتنی شدید کہ ایسا لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں۔ وہ کسی کے پاس کھانا مانگنے کے لیے گئے، ایک دیکھا کوئی مصروف ہے مانگ نہ سکے، دوسرے کے پاس گئے تو دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مانگ نہ سکے، چکر آئے گر گئے بے ہوش ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جس وقت میری آنکھ کھلی، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا رسول اللہ سامنے کھڑے اور دودھ ہاتھ میں لیا اور ہمیں پلایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور بڑھ کر کے اصحاب صفہ والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک حجرہ کے بالکل قریب جگہ دی ہوئی تھی، ان کی ہر ضروریات کا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کر، یہاں تک کہ کوئی چیز کھانے کی پینے کی آتی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام سب سے پہلے ان کو دیا کرتے، سب سے آخر میں جو بچتا رسول اللہ اس کو تناول کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہم بانٹ رہے تھے، دیتے 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 سب سے آخر میں جب بچ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ آپ پئیں، دودھ تھا غالباً، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پی لیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور پئیں، کہا اتنا پلایا کہ جیسے بالکل پیٹ فل ہو گیا، آگے سب سے آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت۔ بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے کہ ایک گروہ آ گیا تھا مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیچارے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر، اس نے کوئی کسی سے بھیک نہیں مانگی یا کسی سے بیٹھ کے ہوتا ہے نا کہ سر میری تھوڑی مدد، کچھ بھی نہیں، آ کر کے صرف بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے ہیں، صرف نظر پڑی ان کی حالت پر، نبی علیہ السلام نے صحابہ کا ذہن بنانا شروع کر دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں ان کے لیے۔ صحیح، یعنی کہ اللہ کے اتنے نرم دل صحابہ کے، اتنا پیار۔ یہ تو میں نے دنیاوی مثالیں آپ کو چند دی ہیں، چند مثالیں دینی حوالے سے دیکھیں۔ کچھ صحابہ چلے گئے کسی سفر کے اندر اور وہاں جا کر ان کو ایک اختلاف ہو گیا، ایک استدلالی اختلاف سامنے آیا، اجتہادی وہ یہ تھا کہ انہوں نے نماز پڑھ لی، پانی نہیں تھا، تیمم کر کے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تھوڑا ہی آگے گئے تو کنواں مل گیا، ابھی ظہر کا وقت بھی ہے جو نماز تیمم سے پڑھی۔ اب انہوں نے سوچا ہم دوبارہ وضو کر کے یہ نماز پڑھیں، یعنی کیونکہ ابھی ٹائم ہے عصر میں۔ تو ایک گروہ جو تھا یا ایک صحابی جو تھے انہوں نے ذکر کیا نہیں بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھی، بس وہی نماز انف ہے۔ دوسرے نے سوچا نہیں چونکہ ابھی وقت باقی ہے، انہوں نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی۔ اب یہ تھوڑا سا وہاں پر ایک اختلاف کی نوعیت پیدا ہو گئی، اور اس اختلاف میں تو ٹھیک میں غلط ایک فضا پیدا ہو جاتی۔ جب وہ گروہ واپس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کر عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ہو گیا تھا، میرا نقطہ یہ بن گیا، اس کا نقطہ یہ بن گیا۔ ہمارے یہاں تو نقطہ نظر قبول نہیں کیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 دفعہ نماز پڑھی اللہ نے تجھے 2 نمازوں کا ثواب دے دیا، اور جس نے 1 دفعہ پڑھی تو نے سنت پا لی۔ اتنے پیارے الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اجتہادی مسائل میں سختی نہ رکھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے عمر فاروق تھے، انہوں نے کسی کو قرآن پڑھتے دیکھا، انہیں لگا عمر فاروق کو لگا شاید غلط قرآن پڑھا ہے، غصہ آ گیا، گردن میں کپڑا ڈال کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سنا، تصحیح فرمائی کہ انہوں نے بالکل ٹھیک قرآن پڑھا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے تاریخی الفاظ تھے جس کا مفہوم ہے پچھلی قومیں ہلاک ہی اس لیے ہوئی ہیں، اس طرح کی شدت جو کر رہی ہلاک اس لیے ہوتی ہیں۔ اتنی پیاری سیرت میرے نبی علیہ السلام کی،
اتنا پیارا اخلاق میرے نبی علیہ السلام کا، یہی چیز صحابہ کرام میں منتقل ہوئی۔ سر میں کہتا ہوں آج اگر کوئی شخص اہل علم کھڑا ہو کے چاہے اپنے استدلال میں یہ بات کر رہا ہو نا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ خمر حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کافر بنا دیں گے کہ خمر کی حرمت قطعی ہے تو کافر ہو گیا۔ سر صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک صحابی تھے، ان کا استدلال اس جانب مائل ہوا تھا کہ خمر حرام نہیں مجھے لگ رہی۔ اچھا، اگر انسان تقوی اختیار کرے اور کسی برائی میں نہیں پڑتا تو اس کو خمر حرام نہیں لگ رہی۔ اچھا، عمر فاروق کو بھی یہ بات پتہ چلی، انہی کی خلافت کے دور کی یہ بات ہے، دیگر صحابہ کو پتہ چلی، عمر فاروق نے یا دیگر صحابہ نے کسی نے ان کو کافر نہیں بنایا، میرا بھائی ہے، زیادہ سے زیادہ غلطی لگی ہے نا بھائی ہے میرا، ایک دفعہ انہیں بلایا بٹھایا، جید صحابہ کو سامنے بٹھا دیا عمر فاروق نے، اور ان کے سامنے اس مسئلے کو ایک علمی ڈیبیٹ ہوئی۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں ہاں مجھے جو غلطی لگ رہی تھی، مجھے جو شبہ لگ رہا تھا اس محفل میں وہ کلیئر ہو گیا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے کہاں پر استدلالی جہت میں غلطی لگ رہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد کہ اتنا پیارا رویہ، اتنا بہترین طریقے سے سمجھایا، دیکھیے یہ حالانکہ شراب کتنا معاملہ ہے، ام الخبائث اور سب سے زیادہ نفرت کے قابل چیز شراب ہے، سب سے بڑھ کر اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ وہ حلال کہہ رہے تھے لیکن کوئی طیش میں نہیں آیا، کسی نے کافر نہیں بنایا کہ جناب اسلام نے قرآن نے حرام کیا تو حلال کر رہا ہے تو کافر ہو گیا، قرآن کا مخالف ہو گیا۔ بالکل بہترین واقعہ ہے سر، یہ بہترین واقعہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رؤوف ہے، رحیم ہے امت کے لیے۔ سر میں نے دینی مثال دی آپ کو، کچھ آپ کو دنیاوی مثالیں دی، سر کچھ ذاتی مثالیں بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اچھا، اتنا رؤوف نبی، رب کی قسم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، مطلب اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا رؤوف رحیم مومنین کے حق میں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے رسول اللہ، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ بارگاہ میں۔ اب ایک محبت بھی ہے نا نبی علیہ السلام سے، ایک قلبی محبت بھی، دینی محبت بھی ہے، روحانی بھی ہے، ذاتی بھی ہے۔ ان کو ایک پتہ نہیں کیا کیفیت طاری ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کر دی کہ عجیب ہی فرمائش ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری کر دیں۔ پھر انہوں نے فرمائش یہ کی کہ میرا بس دل کر رہا ہے کہ کرتا ایک ہو اندر جسم دو ہو، میرا ہو رسول آپ کا، یہ فرمائش کر دی انہوں نے۔ وہ ایک روایت بھی ہے بخاری کی کہ رسول اللہ نہ نہیں کر پاتے تھے کسی نبی علیہ السلام نے اسے اذن دیا، اس نے پھر اپنے جسم کو نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے لگا دیا، چپکا دیا۔ یعنی کہ کیا ایک کیسا ماحول اور فضا تھی۔ آج بدقسمتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اسوہ حسنہ کے سب سے بڑے مخالف ہم ہیں، جو داعی بن کر لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے والے ہم، مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ بنانے والے ہم، سب چیز زبان میں گند ہمارے ہے، فحش ہمارے ہے، ہم فحش بکرے ہوتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ انک لعلی خلق عظیم، اعلیٰ صفت اخلاق کی تھی۔ تو سر یہ وہ مسائل ہیں، جب تک تبلیغ ٹھیک نہیں ہوگی کیا ماحول ٹھیک ہوگا؟ ابھی آپ نے جیسے مثال دی نا یہ عمر فاروق کے دور کی کہ وہ ایک صحابی شراب کی حرمت کی طرف نہیں ذہن تھا ان کا، تو صحابہ نے بیٹھ کر سمجھایا۔ یہ تو متفق علیہ بات ہے نا سر۔ اب جو اختلافات ہیں نا ان کے دیگر علماء سے یا مفتی حنیف قریشی صاحب سے یا انجینئر صاحب سے، وہ ہیں امیر معاویہ کے مسئلے پر۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ تو روایتوں کا ہے، تاریخی کتب میں جو باتیں آئی ہیں اس کے اندر یہ باتیں آئی ہیں کہ امیر معاویہ ایسے ایسے کرتے تھے، ایسے ایسے کرتے تھے، اس سے ایک نتیجہ بنایا۔ صحابہ کرام تو قرآن کے مسئلے پر ان کو سینے سے لگا رہے ہیں، پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور یہ اپنے اجتہاد کی یا بعد میں جو روایات آ گئی اس کی بنیاد پر اتنی نفرتیں کر کے بیٹھ۔ بہت فرق ہے ان دونوں، آپ نے اچھی ایک بات کی، بہت فرق ہے۔ یعنی وہ تو سیدھی قرآن کے نص سے ایک غلط مسئلہ سمجھ گئے، پھر بھی صحابہ نے ان کو دور نہیں کیا۔ اور ہمارے یہاں جو روایات کی بنیاد کے اوپر بھی اگر اختلافات ہو جائیں تو ہم پیار سے بیٹھ کر سمجھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، اللہ کرے ہمارا ماحول اچھا ہو، پاکستان میں تبدیلی آئے۔ تبدیلی یاد رکھیے گا مقتدا سے آتی ہے، میں جو نیچے والوں کو سمجھاؤں گا وہی ان کا ذہن بنے گا، میں نرمی سکھاؤں گا نرم ذہن بنے گا۔ میں نے اگر ان میں سختیاں پیدا کر دی، نفرتیں پیدا کر دیں، بدقسمتی سے فرقہ واریت میں یہی ہوتا ہے۔ ہر فرقہ ہر فکر سمجھے کہ میں جو دین ہے میرے پاس وہ ٹھیک ہے، جب وہ ٹھیک ہے دوسرے غلط ہے تو میں کیوں بھائی ان کو قبول کروں؟ یہ سارے فتنے اور فساد کی جڑ ہے اصل۔ اچھا، دو باتیں آخر میں آپ سے ذکر کروں۔ یہ بتائیے کہ ایک مبلغ ہے وہ بیان کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر، تو کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی دوسرے فرقے والے کو یا چاہے اپنے فرقے والا ہو لیکن اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے وہ گالیاں دے سکتا ہے بیان میں؟ سر کیسے آپ کیسے مطلب
نہیں تو اس میں ہم کیسے بولیں کہ یہ چیز جائز ہے؟ جمعے کے بیانات جو آ رکھے گئے اس میں سے کتنوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مخالف کو، چاہے وہ اپنے ہی مسلک کا ہو، اہل سنت کا ہو، بریلوی، دیوبند، کوئی بھی ہو، اپنے ہی مسلک کا ہو، تب بھی جناب اس کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ سر اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ مسجد کا جو ممبر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور دعوت کے لیے استعمال کیا، اس کی یہ شان نہیں، یہ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم وہاں پر گالیاں دیں۔ گالی میں مطلب بری زبان بھی استعمال کریں۔ آپ لوگوں کو مجتمع اور اتحاد کی طرف بلانے کے لیے ممبر یوز ہونے چاہیے، اصلاح معاشرے کے لیے ممبر یوز ہونے چاہیے، لوگوں کے عقائد ٹھیک ہو، نظریات ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، اس کے لیے ممبر ہونا چاہیے۔ سر یہی وجہ ہے کہ ممبروں سے جب مناسب مواد نہیں ملتا، سر اسی لیے جمعے میں جب تقریر ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں لوگ بھی اس وقت نہیں آتے سوائے ایک دو صف بیٹھی ہوگی۔ ایسے ہی جس وقت تقریر ختم ہو جائے گی اور نماز کے قریب وقت ہوگا، اس وقت دیکھیے گا لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور مسجد بھری آئی۔ لوگوں کو نہیں لطف آتا ہے ایسی باتیں سن کر۔ ہمیں کیوں نہیں تجربہ ہوتا؟ ہم کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ ماحول اچھا کریں، معاشرہ اچھا کریں، لوگوں کا عمل بہتر ہو، پیار ہو، محبت ہو، آپ کا کسی سے اختلاف ہے، ایسا پیارا ماحول ہو کہ آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں ابھی لڑ کے کیا دوسرے والے سدھر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو سر کوشش کریں بیٹھ کر پیار سے بات چیت کر لیں، آپ اپنے دلائل کھل کے سمجھائیں ان کو، وہ آپ اپنے دلائل آپ سے شیئر کریں، پھر دونوں بیٹھ کر کے نتیجے پہ غور کرو، جو بات زیادہ وزنی لگ رہی ہے اس کو قبول کریں۔ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش تو کریں، کوشش کریں گے تو ہوگا نا، کوشش ہی نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا ابھی جو مفتی طارق صاحب کا مسئلہ ہوا اس پر ایک حضرت کا بیان آیا، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے اتمام حجت والی، کہ سختی کے معاملات، سختی والے الفاظ جب آتے ہیں کہ جب رسول کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ اب عذابات کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے پہلے نرمی چل رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کافروں کو بھی۔ سر یہ بتائیے کہ جو ہمارے یہاں ایک بعض الفاظ ادا کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی تمہارا کام ہی نہیں ہے نبی سے محبت کرنا، تم لوگوں کے بیانات میں ایسے ہی الفاظ ملتے ہیں، بدتمیزیاں ملتی ہیں، گستاخیاں ملتی، تمہارا کام ہی نہیں ہے، تم چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ تو اتنے بڑے لیول پر جا کر یہ کلمات ادا کرنا سر، یہ کلمات کیوں ادا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں فرقہ واریت، یہ کلمات اس لیے ادا ہو رہے ہیں کہ میں نے اپنے فرقے کو کل دین سمجھ لیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں میرا فرقہ ہی دین ہے، دوسرا والا دین پر ہے ہی نہیں ہے، بلکہ صریح کفر کے اوپر ہے، یقین کریں۔ ایسے ہی بالکل اب ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو جب ایک دوسرے کے نزدیک مسلمان ہے ہی نہیں تو اس کا کیا تعلق ہے بھائی قرآن سے؟ اس کا کیا تعلق ہے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ واضح سی بات ہے سر۔ اس لیے میں اکثر اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ ایک سخت بھی ہو جاتا ہوں اور نفرت کرتا ہوں میں اس چیز سے کہ ہمارے یہاں سارے ماحول کی خرابی کی جو جڑ ہے فرقے اور فکر ہے۔ جب ہم نے فکروں کی تبلیغ کی، فرقوں کی تبلیغ کی، کہانی ختم ہو گئی۔ بس اب آپ وہ دین ہے جو آپ کے پاس ہے، کوئی اور دین نہیں۔ آپ نے نفرتیں خود ڈال دیں، آپ نے لوگوں کے اندر تفریق خود پیدا کر دی، اور پھر دعوت میں دوں اتحاد کی، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس جڑ کو ختم کرنا چاہیے۔ جتنی بھی کوشش انسان کرے، میں پوری زندگی لگا دے اپنی فرقہ واریت ختم کرنے کے اوپر، جب تک ختم نہ ہو اس کے بغیر کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اچھا سر، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ عرب میں وہاں سے جو ہے نا وہ 15 سال تک جو ہے نا وہ پڑھاتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ عام طور پر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ جناب تم پکڑ لو کتاب بخاری مسلم اور شروع ہو جاؤ تبلیغ کر دو۔ ہمارے یہاں جو درس نظامی بھی چل رہی ہے، جو ہمارے سامنے آ رہا آگے معاملہ، یہاں پر کچھ تفسیر، کچھ حدیث، ایک پیراگراف پڑھا دیں گے، تھوڑی سی چند حدیثیں ہو جائیں گی، 500 ہو جائیں گی بمشکل ایک موضوع پر۔ اس کے بعد سر یہ پورا عرصہ جو گزرتا ہے ہمارا، وہ عام کتابوں میں گزرتا ہے۔ اچھا، اخلاق کی تربیت ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آتی ہے کہ جناب آپ فارغ ہو رہیں گے، اب آپ نے جا کر تبلیغ کرنی ہے، معاشرے کا ایک عام فرد ہیں آپ نے اچھے طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اخلاق درس نظامی والے کو بھی نہیں سکھائے جاتے، یہ بڑا علمی ہے۔ کیوں نہیں سکھائے جا رہے؟ غور کریں گے آپ۔ نمبر ایک، وہ جس ادارے سے درس نظامی کرے گا وہ ادارہ بھی تو کسی نہ کسی فرقے سے متعلق ہوگا۔ جب وہ اس فرقے سے متعلق ہوگا، وہ 5 سال وہاں پڑھے، 6 سال پڑھے، 7 سال پڑھے، دوسرے فرقے والوں کے بارے میں محبت یہ پلائیں گے آپ کو یا نفرت پلائیں گے؟ سر آپ بتائیے۔ صحیح ہے، تو وہی ذہن بنے گا، وہی ذہن باہر نکل کے اس کی عکاسی ہوتی تو انہیں کے پاس بھیج دیتے پڑھنے کے، اسی کی عکاسی کرے گا وہ باہر نکل کر۔ اس میں کوئی دو رائے تو ہے ہی نہیں۔ وہی مڑ کر بات آ گئی جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، فرقہ واریت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں فرقہ واریت نے تباہ کیا، اور کوئی وجہ نہیں، کوئی علت نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں کے زوال میں جانے۔
ہمیں اتنا ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے جس طریقے ایک فیملی کو غور کریں سر. ایک فیملی ہے, اس کے اندر 6 بھائی ہیں, اس کے اندر ماں ہے, باپ ہے سر. کبھی لڑائیاں گھروں کے اندر بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ بھائی بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے, ماں باپ سے کبھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے, انسان معافی مانگتا ہے, توبہ طائب ہوتا ہے. بھائیوں کی آپس کے اندر ناچاکی ہو جاتی ہے سر. اس بنیاد پر کیا کرتے ہیں آپ؟ ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کا فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے یا بڑے ہمیشہ آپ لوگوں کو بٹھا کے سمجھائیں گے, مسئلے کو حل کروائیں گے, انسان رفع دفع کرے گا معاملہ سر. ایک فیملی سمجھیں آپ, پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, اس میں برے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر آپ میرے نزدیک یا آپ کے نزدیک بعضوں کے نظریات آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہے, اس کو شاید آپ کے ٹھیک نہیں, یہ سب ہوگا سر. جب تک آپ ایک فیملی کی طرح نہیں رہیں گے نہ اصلاح ہوگی. ٹوٹ گئے, قطع تعلقی ہو گئی, اب نہ خوشیوں میں ملنا, اب نہ غمیوں کے اندر ملنا سر. کون اصلاح کرے گا؟ کون اس اتحاد کے فضا کو پیدا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جسم کی مانند ہے پوری امت, یہاں درد ہو پورا جسم درد محسوس کرے. سر خدا کی قسم کسی دوسرے فرقے والے کو درد ہوتی ہے, مجھے تو خوشی ہوتی ہے. ایسے ہی آج مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر برا وقت آ گیا, دوسرے فرقے والے خوشیاں منا رہے ہیں, بالکل ایسے ہی دوسرے فرقے والے جشن منا رہے ہیں کہ وہ آ گیا زوال کے نیچے. سر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تعلیمات پر نہیں, بالکل نہیں. میں نے ایک جسم کی معنی سمجھنا یار, اس کا فرقہ الگ ہے, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی ہے. اگر میرے کو لگ رہا ہے کہ وہ بعض نظریات کے اندر ٹھیک نہیں, اس کی اصلاح کس نے کرنی تھی؟ صحیح. میں نے قطع تعلقی تو کی ہوئی ہے, میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں تو حرام, میں اس کے جنازوں میں شرکت کروں تو میری بیوی میرے پہ حرام ہو جائے. اتنی تو دوریاں میں نے پیدا کر دی ہوئی ہیں, اور اس کو تکلیف ہو تو میں خوشیاں منا رہا ہوں اور میں جشن منا رہا ہوں. صد افسوس ہے, یہ ہمارے ہاں دکھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کرے دلوں پہ بات لگے, دلوں پہ بات اثر کرے, لوگ سمجھیں کس علت سے یہ ساری برائیاں ہیں, اس کو دور کریں, انشاءاللہ تعالی ماحول میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ.